ہر بچے کے پاس سوال ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا, الٹا ڈسکریج کرنے کا کلچر تھا. یہ کلچر آج بھی ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ ذرا دیکھ لیجیے, ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں تو بچوں کے پاس اگر سوال ہوں, اب وہ سوال علامت ہے تشنگی, سوال علامت ہے کہ پیاس ہے, سوال علامت ہے کہ کوئی ایسی چاہت ہے جاننے کی جس کی وجہ سے سوال پیدا ہو گیا. لیکن ہوتا کیا, وہ شٹ اپ کال آ جاتی ہے. کلاس روم میں کویشچنز انکریج ہی نہیں کرتے, انکریج کیا ہی نہیں جاتا. میرا اپنا انٹلیکچوئل جرنی میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, کیونکہ بڑی جلدی میں گورنمنٹ اداروں میں آ گیا نا, اس میں ایک بڑی آسانی ملی. آسانی یہ ملی کہ میں ان ٹرینرز میں سے تھا جو پڑھانے کے بعد کہتے تھے کویشچن آنسر کر لیں. میں نے بڑے اسپیکرز کو, ٹرینرز کو دیکھا جو صرف لیکچر دے کے چل جاتے تھے, سوال ڈسکریج کیا جاتا تھا. اگر کہا جاتا تھا نا آخر میں ٹائم ہی نہیں بچتا تھا. تو مجھے ایسی بے شمار اپنے کلاسز یاد آتی ہیں جس میں میرے پاس جواب ہی نہیں ہے, یعنی سوال آ گیا ہے اور مجھے بھی غور کرنا پڑ رہا ہے, سوچنا پڑ رہا ہے, ڈھونڈنا پڑ رہا ہے, پڑھنا پڑ رہا ہے, تلاش کرنا پڑ رہا ہے, گوگل کرنا پڑ رہا ہے. تو جب سوال ہوتا ہے تو پھر تلاش ہوتی ہے. تو سوال کے ساتھ تو میرا بڑا پرانا واسطہ ہے. دوسرا نا, آپ یہ بھی دیکھو کہ سوال نا ہمارے معاشرے میں ختم کیسے ہوا ہے. سوال ختم ہوا ہے غلط ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے. ایجوکیشن سسٹم آخر کار جس پروڈکٹ کو میئر کرتا ہے, یعنی قابلیت کو جس انداز سے میئر کرتا ہے وہ رٹا ہے, یعنی یادداشت کا علم ہے. تو یہ بات تو طے شدہ ہے انٹلیکچولی اور عقلی طور پہ اور لاجک کے ساتھ کہ یادداشت کا علم صرف علم نہیں ہے. صرف یادداشت میں رکھا ہوا علم تو نہیں ہو سکتا نا, اور وہ سوال کی شکل میں نہیں آتا. یعنی سامنے جب مشکل آتی ہے تو مشکل آتے وقت ایسا نہیں ہوتا کہ مشکل آ کے کہ پہلے سبق سناؤ کہ تم نے مشکل کو مینج کرنے پہ پڑھا کیا, یا کانفلکٹ اگر پیدا ہو گیا تو کانفلکٹ آتے ہی یہ نہیں کہتا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ کوئی اچھا سا ریفرنس دیجیے پہلے, وہ کہتا ہے کہ کانفلکٹ ریزالو کرو. یا فرض کیجئے کہ ایک جذباتی کیفیت آ گئی ہے جس میں آپ ہرٹ ہوئے, مثلا آپ سے کوئی برداشت نہیں ہو رہا, تو اس وقت آپ وہ جو سچویشن ہے وہی آپ سے نہیں کہتی کہ آپ نے ڈینیل گولڈمین کی کتاب ایموشنل مینجمنٹ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اس وقت تو آپ کو سلوشن چاہیے اس جذباتی کیفیت میں, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا سلوشن چاہیے. تو سوال میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ سوال کی بنیاد پہ آگے چل ہی نہیں رہا کسی بھی لیول پہ, یعنی اسکول لیول پہ آپ کہہ لیجئے, یونیورسٹی لیول پہ, کالج لیول پہ. اچھا ان سے نکل آتے ہیں عام طور پہ سماج. اب لوگوں کی بات چیت سنیے, اس میں آپ کو تشنگی نہیں محسوس ہوگی. اچھا جو تشنگی ہے یعنی جاننے کی تمنا ہے وہ انتہائی لا حاصل ہے. میں اگر اس مشکل بات کو کھول دوں, جو سوسائٹی میں شدید رجحان پایا جاتا ہے وہ شخصیات کو ڈسکس کرنا, ان کے سکینڈلز کو ڈسکس کرنا, لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھسنا, اپنی نوز کی ٹپ کو ڈپ کرنا دوسروں کی زندگیوں میں, یہ آپ کو رجحان کامن ملے گا. اور وہ جو کسی دانشور کا جملہ ہے کہ چھوٹا دماغ شخصیت کو ڈسکس کرتا ہے اور ایک بڑا دماغ, یعنی میں درمیان کی سٹیجز نہیں بتا رہا, چھوٹا دماغ شخصیات کو ڈسکس کرتا ہے اور بڑا دماغ نظریات کو ڈسکس کرتا ہے. تو سماج میں آپ کے بڑا دماغ آپ کو بڑا کم ملے گا, جس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو دوسروں کی بدی برائی سے زیادہ آپ کو فکری بات یا کوئی انٹلیکچوئل ڈوز ملے, اس کی بجائے آپ کو یہی ملے گا کہ اس نے یہ کر دیا ہے یا یہ کر. اگر کوئی نہیں بھی کہہ رہا تو اندر چل یہی رہا ہے. لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے اس لو کیلیپر کو اظہار دے کے, زبان دے کے بیان کرے, اس کے اندر جو ایکو ہے وہ نیگیٹو ہی ہے, یعنی خود کلامی اس کی منفی ہے. اچھا دیکھو میرا مشاہدہ سن لو پہلے کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا سوالوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا. میں نے یہ دیکھا کہ بہترین پلیٹ فارم سے مجھے پڑھانے کا موقع ملا. یعنی میں کوئی روٹین پروفیسر نہیں ہوں, ایکسیپشنل ہونے کی کوشش نہیں کر رہا, یہ اللہ نے کرم نوازی کر دی کہ مجھے ایکسیپشنل ہی رکھا. لائک میں نے پڑھائی, ٹیوشن پڑھائی, میں نے شاید میٹرک اور انٹر کے بچوں کو تادیر پڑھایا, مجھے یونیورسٹی پڑھانے کا موقع ملا. میرے آج بھی کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کے کچھ مضامین, کانٹینٹ رائٹنگ یا لیڈرشپ یا کوئی ایسا مضمون یا OB آرگنائزیشن بیہیویئر میرے سے پڑھا ہوا ہے, مجھے ملتے ہیں وہ. اس کے بعد میں اللہ نے کرم کیا, اچھے وقت میں گورنمنٹ کے اداروں میں چلا گیا, مجھے آفیسرز کو پڑھانے کا, مجھے فیلڈ کے لوگوں کو پڑھانے کا موقع ملا. میں آپ کو بتاؤں ہمارے سماج میں سوال کی بجائے طنز زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس سوال, اصل سوال کی حالت شاید 100 میں سے 5% ایسی ہوتی ہے جو اصلی سوال ہے کسی کے. 95% سوالوں کی شکلیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. یا وہ سوال کا طنز ہوتا ہے, یا اس میں مذاق ہوتا ہے, یا اس میں انٹرپشن ہوتی ہے, یا اس میں لوگ سوال ہاتھ تو کھڑا کر دیتے ہیں لیکن وہ سوال کرنے کی بجائے اپنے ایگو کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں.
اور اس ایگو سے وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے. یعنی اگر آپ کبھی کسی کے سوال کو غور سے سنیے, اچھا یہ فاؤنڈیشن میں آپ کو یہ بدلا ہوا کلچر اسی لیے لگے گا کہ وہ ایک پروسیس سے گزر چکے ہیں, ان کو عادت پڑ چکی ہے, جس کو میں ایسے ہی لا یعنی سوال کو کیونکہ شدید ڈسکریج کرتا ہوں, یا تھوڑا سا سخت بول دیتا ہوں تو بچہ پھر سر نہیں اٹھاتا. لا یعنی سوال پہ میں کرٹیک کرتا ہوں, سوال پہ کرٹیک نہیں کرتا. تو یہ 95% آپ کو اس طرح کے لوگوں کے اظہار ملیں گے. لا یعنی بے معنی سوال. کئی دفعہ ہوتا ہے, ایسا بھی ہوا کہ کسی بڑے پلیٹ فارم میں بات کر رہا ہوں اور کسی نے ہاتھ کھڑا کیا اور سوال ہے, اور تادیر اس کو بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھ آ رہی, اس کو خود نہیں پتہ لگ رہا میں نے پوچھنا کیا تھا. تو میں نے آخر میں اس کو پوچھا کہ آپ اصل میں پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں, یعنی یہ تو تقریر آپ نے کر دی. لیکن یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں سنجیدہ سوال. اچھا پھر ایک بڑی تعداد ایسے سوالوں کی ہے جو سوال ہوتا ہے وہ ریلیٹ نہیں کر رہا ہوتا, یعنی اس سوال کا نہ اس بندے کے ساتھ خود تعلق ہوتا ہے, اور نہ اس سوال کے ملنے سے, جواب ملنے سے اس کی کسی قسم کی اس کا گائیڈنس کا سورس بن سکتا ہے. یعنی اس کا گم راہ نہیں بنتا اس جواب سے بھی. مثلا ایسے سوال ہوں گے جن کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس پہ کوئی واضح جواب نہیں دیا جا سکتا, اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی. پاکستان میں کرپشن کیسے ختم کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے جی, ملکی حالات کب بدلیں گے, یہ جو رجیم چینج سے تبدیلیاں آئی ہیں یہ کب سیٹل ہوں گی, یہ جو ہمارے ہاں معاشرتی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کی بنیادی وجہ کے. یہ ایک ایسے سوال ہیں جن کا دائرہ کار یا سرکل آف کنسرن, یہ سوال صحیح ہیں لیکن ان کا سرکل آف کنسرن جو دیکھا جائے وہ اس سے باہر ہے. یعنی اس کے جواب کے بعد بھی آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا شاید ہم مقررین جو کہہ لیجئے اصلاح کی بات کرنے والے ہیں یا پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے والے ہیں یا سیلف ہیلپ کے جتنے ٹرینرز اور کوچز ہیں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ایڈریس کرتے کرتے آخر کار ساری کائنات اور ساری کائنات سے دنیا, پھر دنیا کے سارے ممالک سے لے کے کرتے کرتے آپ کا ملک, اور ملک سے لے کے چلتے چلتے آخر کار آپ کا شہر, اور آپ کے شہر سے چلتے چلتے اتنی آبادی میں سے 1.25 کروڑ کی آبادی میں سے آپ تک آ کے پھر آپ کو کیا کرنا ہے, یہ محاصل ہوتا ہے ہمارا. لیکن کیونکہ یہ ایک سیلف ہیلپ کی ترتیب ہی یہ ہے, یا بلکہ اس سے بھی اگلا درجہ صوفیوں کا درجہ ہے کہ وہ ساری کائنات اور اس سے چلتے چلتے جب خود آپ تک بات پہنچے تو آپ کو بھی کیا کرنا سے بھی زیادہ ضروری وہ اندر کی آپ میں تبدیلی ہے جس کے امکانات پیدا کیے بغیر آپ باہر کی دنیا کو نہیں بدل سکتے. تو یہ ترتیب نہیں بن پاتی. ان سوالوں سے بڑے کم ایسے سوال ہوتے ہیں جن سے کوئی یہ بتا پائیں کہ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے فرد کا کردار کیا ہونا چاہیے. تو وہ جب نہیں بن پاتا تو پھر وہ سوال اور جواب ایک کہہ لیجئے ایک فکری مشقت تو ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے کوئی رزلٹس آپ کے سامنے نہیں آتے.